السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائز، کہنے والی بات یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور یہ ایک شخصیت ہیں، کافی مشہور شخصیت ہیں اردو کی دنیا میں رائٹر کے طور پہ۔ ان کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اور یہ 1947 میں 1884 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں اس دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ تو گائس، پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا دیا ہے، کیا کچھ کہانیاں ہیں ان کے بارے میں، کیا کچھ، کیوں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کرنے کے بعد ہندو کالج سے 1905 عیسوی میں BA یعنی بیچلر آف آرٹس پاس کیا۔ 1907 عیسوی میں وہ حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے، یعنی کہ بہت ساری کئی طرح کی نوکریاں کیں، اور ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ یعنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں جب تک وہ کام کر رہے تھے، اس وقت سب سے آخری میں جو کام کیا انہوں نے ایز اے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے لیول تک گئے یا عہدے پر گئے۔ ٹھیک، 1919 عیسوی میں، کیسا نام ہے نا، کتنا پیارا، 1919 عیسوی میں 100 سال ہو گئے اس بات کو، 102 سال ہو گئے عیسوی میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ افادہ آگرہ میں لکھا، اور 1923 عیسوی سے وہ باقاعدہ مضامین یعنی مضمون ٹاپکس مضامین ہے نا، پلورل ہوتا ہے مضمون کا، مضامین یہ جو لکھا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے لگے۔ انہوں نے تنقید یعنی کہ کرٹیسزم، ایک طرح سے انگلش تو یہی ہوئی گائز، افسانہ یعنی شارٹ اسٹوری، سوانح حیات یعنی بایوگرافی، معاشرت، ٹھیک ہے، سوشل یہ سب چیزیں یار، وہی سوسائٹی، اور اخلاق، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا، اور اچھا لکھا، لیکن ان کی مزاحیہ مضامین یعنی کہ ہنسی مذاق، ہنسی خوشی اور ہنسنے ہنسانے والے جو کام تھے، وہ ٹاپک جس ٹاپک پہ لکھا وہ ہنسنے ہنسانے والے سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، یعنی کہ سکسیسفل رہے، ہے نا، ان سے ان کا نام ہوا، کافی لوگ جاننے لگے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، یعنی اس بک کا نام ہے مضامین فرحت، جس میں سبھی ان کے مضمون ہیں، یہ ایسے اس ٹائپ کے ہنسنے ہنسانے والے ہیں نا، ٹھیک۔ اس کے بعد یعنی مزاحیہ بولتے ہیں، ہنسنے ہنسانے، کامیڈی، ٹھیک ہے۔ نظم کا مجموعہ، ایک نظم بھی لکھی انہوں نے شاید، اور اس میں لکھا ہے میری شاعری، دیکھو میں ایسا بول رہا ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ میری شاعری لکھا ہے کے نام سے چھپ چکا ہے، یعنی کہ پرنٹ ہو چکا ہے۔ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہے، ٹھیک۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں، اصول یعنی کہ رولز ریگولیشن نہیں ہے، کچھ اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ تمام مزاح نگار یعنی جتنے بھی اس ٹائپ کی باتیں لکھتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والی کام پہ جو لگے ہوئے ہیں، اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، یعنی سب کا انداز اپنا اپنا اسٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے، یعنی ایک خاص ان کا طریقہ ہے۔ رنگ کا مطلب یہ نہیں کلر، یعنی کہ رنگ کا مطلب طریقہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مذاقی کہا ہے۔ خوش مذاقی میں قہقہے کے مواقع کم اور تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گائز، خوش مزاجی ایسے مزاحیہ، ایسی کامیڈی ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں جس میں بہت ٹھاکا مار کے تو نہیں ہنسا جا سکتا، لیکن مسکراتے ہیں، سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا کی کوشش کر رہا تھا، آپ سمجھ گئے۔ ان کے یہاں ایسا انبساط کا مطلب ہوتا ہے گائز خوشی یا محبت، ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے جسے دیر پا کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو دیر تک رہتی ہے نا، ٹھہری رہتی ہے۔ اس کے بعد گائز یہاں سے پڑھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ ان کی مزاح نگاری میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف یعنی مزہ پایا جاتا ہے۔ محاورات وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، جو ڈیلی بات چیت ہوتی ہے دلی کے علاقوں میں جو ہوتی تھی اس زمانے میں، 102 سال پہلے یا 100 سال 150 سال پہلے، دیٹ ویری ویل۔
وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں یعنی اپنی لکھاوٹ میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو یعنی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں۔ زیر نظر مضمون ان کی انہی خصوصیات، زیر نظر یعنی جو انہوں نے اس بک میں جو آپ دیکھیں گے جو مضمون ہے جس پہ کافی مزہ آئے گا، میں نیکسٹ ٹائم اس کو اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے انہی خصوصیات یعنی انہی کوالٹیز، گائز میں ایسا بولتا ہوں تاکہ مزہ آئے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کوالٹیز کا آئینہ دار ہے یعنی خصوصیات کا آئینہ دار ہے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ پورا ان کا ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ ان کا لکھنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس پیج پہ ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کچھ دیر بعد، اس پیج پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مزید یعنی زیادہ خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب یو نو دیٹ ویری ویل، لٹریٹ بولتے ہیں، لٹریٹ، اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اور کسی طرح نہ معلوم ہو سکیں، یعنی کسی اور طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بھائی یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ ہم جو اگلا ویڈیو لکھیں گے جنہوں نے یہ کہانی لکھی، دیکھیے اس کا نام ہے کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، نذیر احمد کی کہانی، یعنی یہ پورا اس ٹاپک کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ مرمرے یہ سب چیزیں جانتے ہیں آپ، کھاتے ہیں، ٹھیلے پہ بکتا ہے گائز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس 9 کی بک ہے، اور سب کچھ بتا ہی دیا میں نے، بس کلاس 9 کی بک نوائے اردو میں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور گائز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، ہے نا؟ اور انہی کی لکھی ہوئی ہم کہانی نیکسٹ ٹائم لکھیں گے، نیکسٹ ٹائم ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں کس طرح سے انہوں نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے فی الحال اتنا ہی، اور نیکسٹ ٹائم ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک خوش رہیں، آباد۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جس کا نام ہے اردو وذ ضیاء، اور ان سبھی ویڈیوز کو جو ہمارے چینل پر ہیں ان کو ان تک پہنچائیے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔